موجود ہوں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہمراہ، اور آپ اس نام سے بھی واقف ہیں اور اس نام کے کردار سے بھی واقف ہیں، اس شخصیت کی خدمات سے اور جد و جہد سے بھی واقف ہیں۔ مولانا صاحب بہت شکریہ۔ مولانا صاحب، ایک تو بڑا لوگ پوچھتے ہیں، میرے ذہن میں بھی ایک سوال تھا کہ میں جب بھی مولانا صاحب کے ساتھ بیٹھوں گا تو پہلا سوال میرا یہ ہوگا، اور پھر آپ کے مخالفین بڑا یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب جو ہیں وہ کس مسجد کے امام ہیں، کس مسجد کے خطیب ہیں؟ میں تو جدی پشتی مولوی ہوں اور میرے دادا جی نے ساری زندگی ایک خانقاہ میں گزاری، خانقاہ یاسین زئی میں، اور وہیں پر علوم ظاہری اور علوم باطنی انہوں نے حاصل کیے۔ میرے والد صاحب کی ولادت بھی وہی پنیالہ میں ہوئی، اور اسی خانقاہ میں انہوں نے پرورش پائی، انہیں بزرگوں کی سرپرستی میں تعلیم حاصل کی، انہیں بزرگوں کی سرپرستی میں اعلیٰ تعلیم کے لیے ہندوستان گئے، اور مراد آباد کی مدرسہ شاہی میں 6 سال وہاں پڑھے۔ والد صاحب کے طالب علمی کا دور جو ہے وہ بنوں سے بھی متعلق ہے، بنوں میں بھی مولانا جب نور صاحب سے پڑھے ہیں، اور یہ جو آپ کے بنوں کے مولانا صدر شہید صاحب تھے، یا آپ کے مشرف مولوی صاحب اور کشف مولوی صاحب، یہ ان کے ہم سبق بھی تھے، ہم سفر بھی تھے۔ تو اس کے بعد پھر والد صاحب جو ہے وہ میرے چچا جان کے ساتھ ہی عبدالخیل گاؤں آئے، مسجد کے امام کے طور پر آئے۔ تو چونکہ مفتی صاحب کے پاس تدریسی قوت تھی، بہت بڑی تدریسی قوت تھی، تو اس بے آب و گیا علاقے میں تشنگان علوم جو ہے وہ بلوچستان سے افغانستان تک سے، اور علاقے کی تو تھی، وہ عبدالخیل میں رہے۔ مجھے اب بھی معلوم ہے میرے گاؤں کے کون کون سے حجروں میں وہ طلباء رہتے تھے، اور وہاں پر وہ کس طرح زندگی گزارتے تھے۔ پھر 1950 میں میرے والد صاحب کو دعوت ملی جامعہ قاسم العلوم ملتان کے لیے، اور وہاں پر انہوں نے اپنی تدریسی جوہر دکھائے، اور چند ہی سالوں میں دور حدیث کی بڑی کتابیں پڑھانے کی خدمت ان کو ملی۔ میری پیدائش جو ہے 1953 کی ہے اور عبدالخیل کی ہے، لیکن میں 1961 میں جب بہت چھوٹا تھا، میں دوسری تیسری جماعت میں تھا، تو میں ملتان گیا تھا۔ پھر کبھی گاؤں میں کبھی ادھر، زیادہ تر ہماری تربیت جو ہے وہ گاؤں میں ہی ہوئی۔ میرے چچا جان ہماری سرپرستی فرماتے تھے، تو پھر میں نے 10ویں ملتان سے پاس کیا، اور پھر 2 سال میں وہاں ملتان کے گرد و نواح میں دیہاتوں میں پڑھتا رہا۔ ابتدائی کتابیں میں نے وہاں یاد کی، اس کے بعد پھر میں کھوڑا خٹک آیا 1972 میں، اور پھر 78-79 تک یہاں یہ پڑھتا رہا میں۔ پھر تدریس کے لیے میں ملتان چلا گیا، تو 1980 میں والد صاحب رحمہ اللہ کا انتقال ہو گیا۔ پھر کچھ تدریسی ذمہ داریاں، کچھ جماعتی ذمہ داریاں، لیکن زیادہ تر مجھے جمعیت نے ہی اپنی طرف زیادہ کھینچ لیا، تو وہ جو تدریسی سلسلہ تک برقرار نہ رکھ سکا۔ تو شناخت تو ہماری وہی مولویانہ ہے، تعارف بھی مولویانہ ہے ہمارا، اور مسجد مدرسے سے ہی ہماری نسبت قائم ہے۔ اس وقت ڈیرہ اسماعیل خان میں جامعۃ المعارف شرعیہ کے نام سے ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہے، وہاں اگرچہ وسائل کی کمی کے باعث مشکلات ہوتی ہیں، لیکن وہ سلسلہ بھی چل رہا ہے، قاسم العلوم ملتان کا سلسلہ بھی چل رہا ہے الحمدللہ، اور ان کو دوسرے ہمارے بھائی بیٹے سنبھال رہے ہیں، اور میں خود جمعیت علماء کی خدمات کے لیے زندگی وقف کی ہوئی ہے۔ تو تقریباً ساری عمر تو آپ کی جو ہے وہ سفر میں گزری ہے؟ بس
میرا جو سیاست کا آغاز ہوا 1980 میں، تو ظاہر ہے کہ اس وقت مارشل لا تھا جی. اور جو والد صاحب نے ایک نظریہ چھوڑا تھا اس مارشل لا کے خلاف، ہم نے آنکھیں بند کر کے اس کی پیروی کی. اور پھر اگلے ہی سال سے پہلے ابتدا ہوئی صوبہ بدریوں سے، پھر 81 میں قید و بند سے آغاز ہوا، 85-86 تک پھر یہ قید و بند کا سلسلہ چلتا رہا وقفوں کے ساتھ. اور پھر 88 میں میں پہلی مرتبہ قومی اسمبلی کا ممبر ہوں. جیل میں بھی گئے متعدد مرتبہ. 85-86 تک میں جیل میں جاتا رہا جی. اہل سیاست کو جیل میں جانا چاہیے؟ یہ تو حالات پر کوئی خوشی سے کوئی تھوڑی جاتا ہے، کوئی جانا لازم تو نہیں ہے، لیکن حالات ایسے بن جاتے ہیں کہ آپ کو دو میں سے ایک راستہ اختیار کرنا ہوتا ہے. یا آپ کو اپنے موقف پہ ڈٹ جانا ہوتا ہے، تو پھر آپ کو جیل بھی جانا پڑے گا، سرکار کو ناراض کرنا پڑے گا، پھر ڈکٹیٹر کو ناراض کیا ہم نے، اور یا پھر عافیت کا گوشہ لینا ہوگا، اس کے لیے بھی لوگ بہت ہیں. آپ کی ایک تصویر آج بھی انٹرنیٹ پر دستیاب ہے جس میں پرویز مشرف صاحب کے ساتھ آپ کھڑے ہیں، گروپ تصویر ہے، اس میں عمران خان صاحب بھی ہیں. تو یہ بھی ایک زمانہ تھا کہ جب جمعیت علماء اسلام تھوڑا ڈکٹیٹر کے قریب چلی گئی تھی. نہیں، ڈکٹیٹر کے ساتھ ہماری اس طرح تو نہیں ہے کہ کوئی ذاتی دشمنی ہوتی ہے. 12 اکتوبر کو مارشل لا لگا جی، اور 25 اکتوبر کو جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا نے بیٹھ کر اس کو مسترد کر دیا تھا. اب یہ حکمران پر ہوتا ہے کہ وہ کس طرح ایکٹ کرتا ہے، کس کے خلاف زیادہ، کس کے خلاف کم. صورتحال کو اسٹیبلشمنٹ خود دیکھتی ہے صورتحال کو. تو چونکہ اس وقت صورتحال یہ بنی کہ ہمارے ملک کی سیاست جو ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو. ملک کے اندر مارشل لا تھا، اور بین الاقوامی سطح پر 9/11 ہو گیا تھا. تو اب ترجیحات طے کرنی تھی، یعنی کوئی موقف میں فرق تھا، ترجیحات کا مسئلہ تھا. 9/11 کے بعد جب افغانستان کے اوپر حملہ کرنے کا فیصلہ ہوا، تو جمعیت علماء اسلام اور دوسری مذہبی جماعتیں جو ہیں انہوں نے امریکی جارحیت کو ترجیح دی اور اس کے مدافعات میں میدان میں نکل آئے. امریکہ مرد آباد تحریک چلائی. میں نے پورے ملک کا دورہ کیا ان کے. دفاع افغانستان کونسل بنی. دفاع افغانستان کونسل تو خیر بعد میں بنی، لیکن جمعیت نے اپنے پلیٹ فارم سے جو جلسے کیے ہیں، میرے خیال میں وہ 24 اور 48 گھنٹوں کے نوٹس پر تحت نظر لوگوں کے اجتماعات ہوتے تھے اس وقت. اور مجھے یاد ہے ٹل میں میں نے جلسہ کیا، کیونکہ افغانستان کے سرحدات کے قریب تھا. بنو میں میں نے جلسہ کیا، تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ شاید وہی تھا. پھر میں نے ٹانک میں کیا، پھر میں بلوچستان گیا، تو بلوچستان میں چمن اور گوادر تک میں گیا ہوں اس زمانے میں. تو اس طریقے سے پورے ملک میں ایک، بلکہ میں آپ کو اگر یہ کہہ دوں کہ پورے سب کانٹیننٹ کے اندر جو اینٹی امریکنزم پیدا کیا وہ ہمارے اس تحریک نے پیدا کر دیا تھا. اور عام آدمی کے اندر امریکی جارحیت سے نفرت اور اس کی مخالفت بالکل کھل کر سامنے آ گئی تھی. اب اس حوالے سے چونکہ جنرل مشرف نے امریکی اتحادی ہونے کا اعلان کر دیا، تو ہمارے ان کے خلاف رویوں میں سختی آ گئی. اور پھر میں بھی جیل میں، اور قاضی حسین احمد صاحب مرحوم بھی جیل میں، اور ہمارے دوسرے کارکن بھی جیلوں میں، سندھ میں، بلوچستان میں، جگہ جگہ پر بڑا ٹینشن پیدا ہوا. اور جو ہماری دوسری سیاسی جماعتیں تھیں انہوں نے انٹرنل جو پالیٹکس تھی اس کو ترجیح دی جی، جس میں الیکشن کا مطالبہ، مارشل لا کا خاتمہ. تو ہم ان میٹنگوں میں بیٹھتے تھے جی. ایسا نہیں تھا کہ ہمارا کوئی اختلاف تو نہیں تھا ان سے، لیکن امریکہ کے خلاف مظاہروں میں وہ شریک نہیں ہوتے تھے جی. ہم ان کے ساتھ مارشل لا کی مخالفت میں شریک ہوتے تھے جی. تو اس وجہ سے کچھ 2 زاویے سے پیدا ہو گئے، اور ہر ایک کا زاویہ ایک دوسرے سے طرح مختلف ہو گیا. تو ان حالات میں کون سی میٹنگ تھی ایسی کہ جس میں میرا خیال تو یہ ہے، مجھے کئی میٹنگیں یاد آ رہی ہیں کہ جنرل مشرف نے خود بلائی تھی، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو بلایا گیا تھا، تمام اس کی لیڈرشپ موجود تھی. ممکن ہے
اس ماحول میں کوئی تصویر لی گئی ہو اور وہ تصویر اب بھی چل رہی ہوگی، تو تصویر تو پھر کہیں جاتی نہیں ہے نا. اب کوئی نہیں پوچھتا کہ کن ماحول پہ کن حالات میں کیسی یہ تصویر آئی تھی. اور اس وقت عمران خان کا اور ہمارا کوئی جھگڑا بھی نہیں تھا جی، کیونکہ زبانی حد تک وہ بھی امریکہ خلاف اور جنگ مخالفت ڈرون حملوں کے خلاف ہی بولتا تھا. تو ان کے جو اندر کے عزائم تھے یا ان کے جو اندر کے رابطے تھے مختلف دنیا کے اتھارٹیز کے ساتھ، اس سے ہم اس وقت ناواقف تھے جی. یہاں تک کہ 2002 میں جب ہم الیکشن میں چلے گئے دوبارہ پارلیمنٹ میں، تو جمالی صاحب کے مخالف کینڈیڈیٹ میں تھا وزیر اعظم، تو اس نے مجھے ووٹ بھی دیا تھا جی. یعنی ایسا نہیں تھا کہ ہم کوئی بلا وجہ کسی کے مخالف بن گئے. اچھے تعلقات کے بعد تعلقات کیوں خراب ہو گئے، کوئی ایسی ذاتی وجہ تو تھی نہیں جی. تو وہ تصویریں اگر اس زمانے میں چھپی ہوگی تو ان حالات کے تناظر میں کبھی میٹنگ ہوتی ہیں، لیکن میٹنگ میں ہم اپنا موقف پیش کرتے تھے. یہ تو نہیں کہ ایک میٹنگ میں ہم بیٹھ گئے تو بہت سے لوگوں نے مشرف کی حمایت کی، لیکن مجھے یاد ہے انہوں نے مخالفت کی. تو وہ جو آپ نے مہم چلائی، مختلف جگہوں پہ آپ نے جلسے کیے، ریلیاں نکالی، اس کا سیاسی فائدہ بھی تو ہوا، متحدہ مجلس عمل بنی اور پھر آپ کو اس صوبے میں حکومت ملی، عوام نے ووٹ دیے یا آپ کو دلوائی گئی؟ کچھ تاثر ایسا بھی ہے کہ جی وہ آپ چونکہ قریب تھے پرویز مشرف صاحب کے ساتھ، تو آپ کو یہ حکومت دلوائی گئی تھی خیبر پختونخوا کے اندر؟ نہیں، ہم قریب نہیں تھے. جو لفظ آپ دوبارہ اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر آپ قریب کا لفظ بولتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جیل میں میں رہا ہوں. اس زمانے میں 6 مہینے میں جیل میں تھا. ہمارے قاضی صاحب ہمارے صدر تھے، وہ جیل میں رہے. مختلف صوبوں میں ہمارے کارکن جیلوں میں گئے، مارے کھائے، شہید ہوئے. بعض مظاہروں میں ہمارے ساتھی ان کی گولیوں سے فوج کی گولیوں سے شہید ہوئے ہیں جی. تو ایک نظریاتی تقابل تو ہے، لیکن آپ یوں سوچ رہے ہوں گے کہ باہر والی سیاست پر تو ہم بہت ہی زیادہ قوت کے ساتھ مضافات میں آ گئے تھے جی. انٹرنل میں آپ کو ذرا اس میں دوسرا نرمی نظر آتی ہوگی. اس نرمی کو لوگ کہتے ہیں کہ تو یہ حکمت عملی تھی، یہ کرنا تھا ہم نے، کیونکہ اس وقت حکومت اور اسٹیبلشمنٹ اور آپ کو پورا میڈیا اور پورا جو ایک سیکولر دنیا ہے اور آپ کی بیوروکریسی، وہ ایک جان ہو گئی تھی مذہب کے خلاف، مذہبی انسٹیٹیوشنز کے خلاف، مسجد کے خلاف، مدرسے کے خلاف. اس کو دہشت گردی سے جوڑنا، زبردستی جوڑنا، اور وہ سلسلہ آج بھی چل رہا ہے کسی نہ کسی نوعیت میں. ایسا نہیں کہ نہیں چل رہا جی. تو ظاہر ہے کہ ان حالات میں جو ہم نے موقف لیا، تو میں نے آپ سے کہا کہ صرف پاکستان نہیں، بر صغیر میں ہم نے اینٹی امریکزم پیدا کیا تھا جی. تو یہاں پر بھی ایک لہر ہمارے حق میں آئی، اور میں آپ پر واضح کر دوں کہ ہمارا بڑا واضح موقف تھا جی کہ ہم اپنے حق میں دھاندلی کا ایک ووٹ بھی قبول نہیں کریں گے. اسٹیبلشمنٹ اگر ہمیں معلوم ہوا کہ ہمارے حق میں کسی نے کوئی حرکت کی ہمارے حق میں، ہم اس کو بھی رد کر دیں گے. لیکن ہم نے اتنا ضرور کہا تھا کہ ہمارے خلاف آپ دھاندلیاں نہ کریں، ہمارے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں. تو اس ویو کو وہ بھی اس وقت نہیں روک سکے، اور ظاہر ہے پورے ملک میں اس کا ایک بڑا، پنجاب میں بھی ہم نے سیٹ جیتی جی. یعنی اس وقت تو وہ اس اتحاد کی برکت تھی جی، اتحاد کی برکت تھی. اور وہ جو بین الاقوامی فضا بن گئی تھی، اس فضا میں ہمارا جو موقف تھا اس کو لوگوں نے قبول کیا. بعد میں پھر 2008 میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر 2013 میں ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا، پھر 2018 میں جو کچھ ہوا، وہ تو تسلسل تھا. ٹھیک. آپ کا جو مولانا صاحب سیاسی سفر ہے اس کی منزل کیا ہے؟ دیکھیے، ہم تو ایک واضح موقف رکھتے ہیں. پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا اس مقصد کی تکمیل ہونی چاہیے. کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ کشمیر حاصل ہو گیا تو یہ تکمیل پاکستان، بالکل ہمیں کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن جمعیت علماء اسلام جہاں جغرافیائی حوالے سے سوچتی ہے، وہاں نظریاتی حوالے سے بھی سوچتی ہے کہ جب تک پاکستان میں ایک اسلام کا عادلانہ نظام نہیں ہوگا، اسلام کے ذریعے اصولوں کے تحت انسانی حقوق کا تحفظ نہیں ہوگا، ایک اسلامی معاشرہ وجود میں نہیں آئے گا، تو اس طرح تو پھر پاکستان کا جو تعارف ہے دنیا میں اور شناخت ہے وہ بنیاد سے مختلف ہوگا. یعنی پاکستان کی اساس لا الہ الا اللہ، اور پاکستان کا موجودہ تعارف ایک سیکولر پاکستان. تو ظاہر ہے جمعیت علماء اسلام کو یہ صورت تو قبول نہیں ہے، لیکن ہم کسی شدت کا راستہ اختیار کرنے کے حق میں نہیں ہیں. ہم بالکل معتدل
رواداری کا اور اپنے موقف کو داعیانہ انداز میں پیش کرنا تاکہ میرے دلیل سے لوگ مطمئن ہوں. اس کے لیے آئی ڈی اداروں کے پلیٹ فارم کو استعمال کرنا، یہ ہمارا روش ہے اور اس روش پر ہم جا رہے ہیں. تو ہر ایک کو اپنے نظریات کے حوالے سے فورم کو استعمال کرنے کا حق حاصل ہے، تو ہمیں بھی حاصل ہے. اور اسی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کی معیشت کو بہتر ہونا چاہیے، اور اسی کے خلاف مسلسل ہم نے سود کے خلاف بات کی ہے. ہم نے اگر خواتین کے حقوق کی بات کی ہے تو قرآن و سنت کی روشنی میں کی ہے، اور اگر عائلی قوانین آئے ہیں تو میرے والد صاحب نے 62 کی اسمبلی میں جو جنگ لڑی ہے، میں حیران ہوں کہ اتنا دلائل سے بھرپور قرآن و حدیث اور فقہ اور ہر فقہ سے دلائل، اتنا لمبا وقت اسپیکر نے دیا کیسے ان کو، جی سمجھ میں نہیں آتی بات. لیکن ایک بڑی دلیل کی جنگ ہم نے لڑی ہے. لیکن چونکہ پارلیمنٹ میں ہماری ایک آواز ہی ہوتی ہے، اگر ہماری اکثریت نہیں ہے تو قانون بنانے کا اختیار تو پھر کسی اور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. جو حکمران ہوتا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس کر. تو اس حوالے سے ایک جدوجہد ہے، ہم اس جدوجہد کو چھوڑنا نہیں چاہیں گے. مطلب مولانا صاحب، اسلامی نظام تب نافذ ہوگا جب مولانا فضل الرحمان صاحب صدر ہوں گے یا وزیر اعظم ہوں گے، مطلب اختیار ہوگا ان کے ہاتھ. یہ بھی ضروری نہیں ہے. میں آپ کو ایک اصول بتا دوں کہ جو پارلیمانی سیاست ہے، جس کو ہم جمہوریت سے تعبیر کرتے ہیں، یہ تدریجی اصلاحات کا نام ہے. سو اگر اس جدوجہد میں کبھی آپ کو کچھ عرصے کی حکومت بھی مل جاتی ہے تو وہ منزل نہیں ہوا کرتی، وہ بھی منزل کی طرف سفر کا حصہ ہوتا ہے. ٹھیک. اور وہ بھی ایک پڑاؤ ہوتا ہے، آپ اگلے پھر مزید آگے بڑھنا چاہتے ہیں. لہٰذا یہ جو ذہن بن جاتا ہے کہ ایک دفعہ آپ پرائم منسٹر بن گئے تو جیسے آپ مختار کل بن گئے، یہاں پر آپ کے پاس پارلیمنٹ بھی ہے، یہاں پر آپ کی اسٹیبلشمنٹ بھی ہے، یہاں پر آپ کی بیوروکریسی بھی ہے، مختلف ادارے ہیں، ان سب کے مجموعے کا نام حکومت ہوا کرتا ہے. صرف عوام کے ووٹ سے اقتدار میں پہنچ جانے کا نام نہیں ہے جی. آپ اس کے نگران بن جاتے ہیں، یہ ٹھیک ہے. اب وہ نگرانی آپ اچھی کر لیتے ہیں، بہترین طور پہ کر لیتے ہیں تو آپ اس کو سیاسی فائدہ اٹھاتے ہیں. اگر آپ نے نقصان کر دیا تو پھر آپ کو اس کا عوام کے سطح پہ نقصان ہی ہوگا جی. تو اس میں عوام کے اعتماد کو کیسے بحال رکھنا ہے، ان کو کیسے مطمئن رکھنا ہے. ہر چند کے آپ کے ساتھ نظام میں بہت سے ادارے شریک ہیں، لیکن عوام جو ہے چونکہ اس نے ووٹ سیاستدان کو دیا ہے، لہذا عام آدمی اس کا ذمہ دار سیاستدان ہی کو ٹھہرا دیتا ہے. تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی مولانا صاحب پی ڈی ایم کے صدر ہیں، پی ڈی ایم کی حکومت ہے، آرمی چیف حافظ قرآن ہے، تو اسلامی نظام فوراً نافذ ہو جانا چاہیے. صحیح نہیں ہے. وہ ایک آدمی ہے، اگر وہ حافظ قرآن ہے تو کون سا جرم ہو گیا؟ پورا اس کے ساتھ کوئی انسٹیٹیوشن ہے، بہت بڑا انسٹیٹیوشن ہے، اور اس کے برابر کے جنرلز ہیں اس کے اندر. کس خیال کے ہوں گے، کس سوچ کے ہوں گے، وہ اپنا مسئلہ ہے. لیکن ٹھیک ہے، فوج ایک اپنا نظم رکھتی ہے، اس کا اپنا ایک کمانڈ ہوتا ہے. اور میں پی ڈی ایم سے ضرور میرا صدارت میری ہے، لیکن چونکہ یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ ہمارے فلسفے کے مطابق نہیں آئی کہ ہم تحریک کے ذریعے تبدیلی لانا چاہتے تھے. اور عام انتخابات فوری طور پر ہم مطالبہ کر رہے تھے، لیکن ماحول بن گیا عدم اعتماد لانے کا جی. جب عدم اعتماد کا ماحول بن گیا تو بڑی پارٹی مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی ہے جی. تو پھر وہی ہم شریک حکومت ہوئے، حکومت نہ ہوئے. تو پھر وہی اسمبلیاں، وہی پارلیمنٹ جو جعلی قرار دی تھی آپ نے، وہ جائز ہو گئی؟ نہیں، اس میں تو یہ تھا کہ چونکہ ہمارے جن لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے، جن نے حکومت بنائی ہے، اس کا کسی کا تعلق پی ٹی آئی سے نہیں ہے. اچھا. ہم پی ٹی آئی کی اکثریت کے خلاف تھے. ٹھیک. اور ہم اس کو داندلی کہتے تھے. اس میں اگر دوسری پارٹیوں کے لوگ ہیں اور ان کے ممبران ہیں تو وہ تو آپ دیکھتے ہیں. مینگل صاحب اس میٹنگ میں تو ہمارے ساتھ تھے جب ہم نے کہا کہ یہ الیکشن غلط ہوا ہے، لیکن حکومت میں چلے گئے جی. پھر ایم کیو ایم پہلی میٹنگ میں ہمارے ساتھ بیٹھی تھی، حکومت میں چلے گئے. تو اب ان کے ممبران کو تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی. وہ خود بھی شاکی تھے اس الیکشن سے. تو بہت سی پارٹیاں تھیں کہ جو اس الیکشن کے نتائج سے مطمئن نہیں تھی، تاہم حکومت میں چلی گئی. وہ جب واپس آئے اور دوسری طرف ان کے پارٹی کے لوگ سب اپوزیشن سائڈ پہ چلے گئے، اور جو اپوزیشن میں پارٹیاں تھیں وہ سب حکومت میں آ گئی، تو ہم نے ایک ووٹ بھی پی ٹی آئی کا نہیں وصول کیا. یہی وجہ ہے، اگر ہم وصول کرنا چاہتے یا ہم اسٹیبلشمنٹ کی کوئی خواہش پوری کرنا چاہتے تو ان ووٹ سے تو پھر ہم 2/3 میں چلے جاتے جی. تو اسٹیبلشمنٹ کی خواہش تھی کہ آپ وہ ووٹ لے لیں؟
میں چونکہ اس مذاکرات میں موجود نہیں تھا کیونکہ میرے فلسفے کے خلاف نہیں سارے صورتحال، تو پھر یہ ہوا کہ 3-4 ووٹوں سے ہماری اکثریت بنی اور اس سے یہ حکومت قائم ہوئی۔ ٹھیک، تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ تو یہ سارا کریڈٹ جو ہے، یہ جو رجیم چینج کے جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، اس کا سب سے بڑا ذمہ دار باجوہ صاحب کو قرار دیتے ہیں۔ تو یہ جو باجوہ صاحب کا کردار ہے، یہ کردار آپ نہیں مانتے؟ پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی آئی ہے۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ اس کو لانے میں تو یقیناً ان کا بڑا کردار تھا جی، اچھا، باجوہ صاحب کا بھی اور جنرل فیض امیر صاحب کا بھی، اور جو جھرلو کیا ہے یقیناً وہ ذمہ دار ہیں، یہ تاریخ کا ایک حصہ بن گیا ہے، اور جب تک اس کی حکومت تھی اس کی سرپرستی ان کو حاصل تھی۔ جب میں کہتا تھا نا کہ ایک نکاح ہے ایک نکے کا ہے، لیکن جس وقت جنرل صاحب نے یہ محسوس کیا کہ مسئلہ سیاست سے آگے چلا گیا ہے، ٹھیک، اور اب اسٹیٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے، تو پھر اسٹیٹ کی ذمہ دار تو آخری قوت فوج ہوتی ہے نا، اس کا ادراک انہوں نے کیا، جس نے اس بات کا ادراک کیا کہ ملک ڈوب رہا ہے، انہوں نے ہاتھ اٹھا لیا، جو ہی وہ ہاتھ اٹھائے اڑ گئے، ختم، بات ختم ہو گئی، کھیل ختم ہو گیا۔ تو آج کے دور کا نکا کون ہے اور نکے کا ابا کون ہے؟ آج کل تو بندیال صاحب ابے کا کردار ادا کرنے کی کوشش تو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، کوئی امکان ہے کہ مذاکرات ہوں قومی سطح کے اوپر اور پھر اس میں عمران خان صاحب بھی شامل ہوں؟ مذاکرات کس سے کیے جائیں؟ کس سے مذاکرات کیے جائیں؟ یعنی 12 پارٹی حکومت میں ہیں، ایک قومی مکالمہ ہو، سب مل بیٹھ کے بات کریں اس قوم کے لیے، ملک کے لیے۔ کس کے ساتھ کی جائے؟ فوج بات کرنا چاہتی ہے تیار، کوئی اور ادارہ ہے تو اس کے ساتھ ہم بات کرنے کو تیار ہیں، پولیٹیکل ہم کس سے بات کریں؟ دیکھیے آپ مذاکرات کو پی این اے پہ نہ لے جائیں جی، ٹھیک، پی این اے کے زمانے میں ایک ذوالفقار علی بھٹو نے 9 ستاروں کے ساتھ بات کی، 9 بڑی پارٹیاں ایک اتحاد میں تھی، اور ارد گرد کی قومی ملک کے اندر جتنی بھی علاقائی تنظیمیں تھیں اس سے وابستہ تھی، لہذا ایک حکمران نے پورے مخالف اتحاد کو مطمئن کرنے کی کوشش کی اور اس میں کامیاب ہو گئے۔ آج ساری قوم پھر ایک آدمی کو راضی کرے، اور اس کا پریشر کیا ہے جی؟ پریشر کیا ہے اس کا جی؟ یعنی ابھی تو چلو 9 مئی کا واقعہ کے بعد آپ دیکھ رہے ہوں گے، 9 مئی سے پہلے آپ مجھے دیکھیں، انہوں نے لانگ مارچ کیا، کدھر گیا؟ فار لانگ مارچ بن گیا جی۔ انہوں نے جیل بھرو تحریک شروع کی، ایک آدمی جیل میں نہیں کیا۔ تو ایسا نہتھا آدمی جس سے ثابت ہوتا ہے کہ 2018 میں دھاندلی سے لیڈر بنایا گیا تھا جی، اس طرح کا ہوا میں کھڑا ہوا لیڈر، اور پھر اس کے بعد جب حکومت ختم ہوئی تو اس نے امریکہ کا کارڈ بھی استعمال کیا، مجھے امریکہ نے ہٹایا ہے، امریکہ نے کوئی اس پر احتجاج نہیں کیا کہ مجھ پر کیوں الزام لگا رہے ہو جی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ یہ چورن ان کی مرضی سے بیچ رہا تھا، کیونکہ پاکستان میں ذرا یہ چورن اچھا بک جاتا ہے جی، کہ باہر کی سازش ہے جی، کبھی لندن پلانٹ کبھی پلان، یہ چیز پاکستان میں بکتی ہیں جی ہمیشہ جی۔ تو اسی طریقے سے اب جو امریکن کانگریس کے اندر لوگ ہیں، جو سی آئی اے کے ریٹائرڈ لوگ ہیں، جیسے زلمہ خلیلزاد ہو گیا یا بریٹ شرمن ہو گیا، یا اس کے علاوہ ہمارے جو برطانیہ کی پارلیمنٹ کے اندر جو لوگ ہیں، یا برطانیہ میں جو کنزرویٹو فرینڈز آف اسرائیل کی ایک تنظیم ہے، اور جو امریکی کانگریس کے اندر اسرائیل فرینڈز کمیٹی ہے، یہ سب اس کی حمایت کر رہے ہیں، اور ایسے ایسے لوگ کر رہے ہیں کہ جو پاکستان کے توڑنے کی حمایت کرتے ہیں، جو پاکستان کے اندر علیحدگی پسند تحریکوں کی حمایت کرتے ہیں، وہی عمران خان کی حمایت کر رہے ہیں کہ اس کی اقتدار کی صورت میں پاکستان کے ٹوٹنے کے امکانات زیادہ ہیں جی۔ تو جو یہودی لابی ہے وہ اس کی حمایت کر رہی ہے۔ ایسے خاتون جس کو پاکستان نے پاکستان مخالفت کی بنیاد پر ایئرپورٹ سے ڈیپورٹ کیا تھا جی، وہ بھی اس کی حمایت کر رہی ہے جی۔ تو اس قسم کی دنیا جب اس کی حمایت کرے گی، لیکن آج ان کی جو چان چون تھی وہ بھی خاموش ہو گئی ہے جی۔ تو اس طرح تو اتنی جلدی میں اگر کوئی واقعی قومی سطح کا لیڈر ہو، اس طرح اتنی جلدی میں تو نہتھا نہیں ہوتا جی، جس طرح وہ نہتھا ہوا جی۔ اب اگر وہ مذاکرات یا بات کرنا چاہیں، آپ ایک غلط لفظ ہے میں استعمال کر رہا ہوں معذرت کے ساتھ، آپ ڈیزل سے مولانا صاحب ہو گئے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بات ہو، فوج سے بات ہو، سیاستدانوں سے بات ہو، تو پھر ان کی بات نہ مانی جائے؟ نہیں، میں پھر آپ سے مذاکرات کیوں نہ کروں؟ اگر آپ اس سے زیادہ مقبول ہوں گے۔ ٹھیک ہے، یہ چیزیں جو ہیں انہوں نے جو تعارف کرائی ہیں سیاست میں،
کارکنوں کو، یہاں تک کہ امریکہ واشنگٹن میں جلسہ کر کے مجھے گالیاں دی گئی، پارلیمنٹ کے اندر مجھے گالیاں دی گئی، پارلیمنٹ کے باہر ہر جلسے میں مجھے برے نام سے پکارنا، غلط نام سے پکارنا، یہ ان کا شیوا بن گیا تھا جی. مجھ پہ کیا فرق پڑا جی؟ میری تحریر میں تو کوئی فرق نہیں آیا، میری تحریر تو آگے بڑھی ہے، میرا کارکن تو اور زیادہ منظم ہوا ہے، پبلک میں گیا ہے، پبلک کو ہم نے اٹھایا ہے اور پبلک نے ہمیں سپورٹ کیا ہے جی. تو ایسی صورتحال میں کیا میں نے حوصلہ ہارا ہے؟ کیا میں اس قسم کی خرافات سے متاثر ہوا ہوں؟ کیا میں نے اور میں گرا نہیں ہوں نیچے، میں نے اپنا لیول ٹھیک رکھا ہے، میں نے ان کو گالی نہیں دی. کسی کو یہودی ایجنٹ کہنا یہ اس کے سیاسی کردار کا نام ہے، نہیں کہ یہ کوئی گالی ہے، اور میں اس پر دلائل رکھتا ہوں جی. اور میں پہلے کیوں نہیں کہہ رہا تھا جی، جبکہ لوگ 1996-97 میں کہہ چکے ہیں. ڈاکٹر اسرار 1996 میں کہہ چکا ہے، حکیم سعید دہلوی نے 1996 میں کتاب لکھی ہے، مصر کے ایک اخبار نے 1996 میں خبر شائع کی ہے. ہمارے اس وقت بزرگ سیاستدان ہیں راجہ ظفر الحق صاحب، انہوں نے جو چیزیں مجھے رپورٹ کی ہیں وہ تو 1997 کی ہیں جی. مجھے تو میں نے تو 1911-12 میں یہ بات کی ہے جی. تو یہ چیزیں جو ہے میں نے کوئی خدا نخواستہ ایسا نہیں ہے کہ میں نے پہلی مرتبہ کوئی بات کی، میں نے بڑی تاخیر سے کی ہے، مجھ سے زیادہ بڑے بڑے دانشوروں نے مجھ سے پہلے یہ باتیں کی ہیں جی. ٹھیک. آنے والا جو الیکشن ہے وہ ایک تو یہ بتائیے کہ اسی سال میں الیکشن ہوں گے آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے بنیادی بات یہ ہے، الیکشن ہمارا مطالبہ بھی رہا ہے، جمعیت علماء اسلام کا دورہ ہے. 3.5 سال تحریک میں ہم نے ایک ہی بات کی کہ 18 کا الیکشن غلط تھا اور نیا الیکشن کرایا جائے. تو ہم اپنے اس اصول سے تو انحراف کرنے کو تیار نہیں ہیں. لیکن اب سب ہم تو پاکستان میں نہیں آنا چاہیے، ہمارے علاوہ بھی تو دماغ ہیں، ہمارے علاوہ بھی تو ادارے ہیں، دانشور ہیں، سوچ ہے پاکستان کے اندر. یہ آئین میں یہ گنجائش کیوں رکھی گئی ہے کہ الیکشن مؤخر بھی کیے جا سکتے ہیں؟ یہ کن حالات کے لیے رکھے گئے ہیں؟ کیا پاکستان کے حالات واقعی وہ ہو گئے کہ اب مسئلہ پارلیمنٹ اور سیاست کا نہیں رہا بلکہ ریاست کا ہو گیا ہے؟ اور ریاست کو اگر آپ پہلے سیاسی عدم استحکام پیدا کرتے ہیں، جس طرح کے پاناما کے ڈرامے سے شروع کیا گیا اس عدم استحکام کو، پھر اس عمران خان کو لایا گیا اور معاشی عدم استحکام لایا گیا. اب آپ نتائج کی طرف دیکھیں، 3.5 سال میں کیا فوج کے اندر اختلاف سامنے نہیں آیا پہلی مرتبہ؟ کیا عدلیہ میں پہلی مرتبہ اختلاف سامنے نہیں آیا؟ اور اس طرح دوسرے اداروں میں بھی جائیں گے تو اداروں کے اندر فکری تقسیم جو ہے، اب اگر دفاعی نظام بھی آپ کا اس طرح خطرے میں پڑ جائے، اور میرا خیال یہ ہے کہ باجوہ صاحب کو اس کا ادراک ہوا، بلکہ فیض حمید صاحب کو بھی اس کا ادراک ہوا تھا، اور اب بھی فوج جو ہے تقریباً اس رائے پہ متفق ہے کہ ہم آپس میں کیوں اتنے دور ہو گئے. یہی تو آخری سہارا ہے، یعنی ملک کو آخر میں بچاتا ہی یہی ہے. اور انڈیا کا تبصرہ کیا ہے؟ انڈیا کا تبصرہ یہ ہے کہ ہم 70 سال میں پاکستان کو وہ نقصان نہیں پہنچا سکے جو 3 سال کے اندر عمران خان نے پاکستان کو پہنچایا. اور پاکستان کو بچانے والی گوند کا راستے میں گوند فوج ہے جس نے ملک کو جوڑا ہوا ہے. اب ہم اس کو توڑنے کے قریب تھے، عمران خان اس کو توڑنے کے قریب تھا، لیکن یہ ہے کہ حالات بدل گئے ہیں. اور یہ بھی یہاں تک بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے کتنے 100 کروڑ ان کو دیے ہیں کشمیر کو بیچنے کے لیے. یہ ساری چیزیں اب منظر عام پر آ رہی ہیں اور اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تھوڑا سا عام آدمی کو بھی سوچنا پڑے گا کہ ہم جو چیز کئی سالوں سے کہہ رہے ہیں بلا وجہ نہیں کہہ رہے ہیں، وقت ثابت کر رہا ہے، ایک ایک واقعہ سامنے آتا رہا ہے. تو جو چیز ہم دور بادلوں میں دیکھ لیتے ہیں، آپ تب مانتے ہیں جب آپ کے سر پر اولے برستے ہیں یا آپ کے اوپر بارش برس رہی ہوتی ہے جی. تو کچھ ذرا ہم ملک کی ہمدردی میں بات کر رہے ہیں، پاکستان کے عوام کی ہمدردی میں بات کرتے ہیں، کچھ ان کا اعتماد کرنا ہوگا جی. تو وہ دور بادلوں میں آپ کو الیکشن نہیں نظر آ رہا؟ میں ابھی تک یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ اگر حالات قابو میں آ گئے، صورتحال بہتر ہو گئی تو مجھے تو ہماری جماعت کہے گی کہ وقت پر الیکشن ہو، ہماری جماعت یہی کہے گی. لیکن اب دوسرے لوگ کیا سوچتے ہیں پھر وہاں دیکھنا. تو امن و امان کی صورتحال بھی پہلے سے بہتر ٹھیک تو نہیں ہے، ٹھیک نہیں ہے. اچھا، آپ بنو کے رہنے والے ہیں، میں ڈی خان کا رہنے والا ہوں، لکی مروت ان علاقوں کے حالات آپ نہیں جانتے.
وہاں کیا صورت حال ہے. روزانہ پولیس کی چوکیاں بند ہو جاتی ہیں جی, ایک سپاہی نہیں مرتا, چوکیوں کی چوکیاں اڑ جاتی ہیں جی. تو اس صورت حال میں جی میں تو نہیں سمجھتا کہ ہم الیکشن کمپین میں کھل کر نکل سکیں گے جی. اچھا, تو حالات میں دیکھ رہے ہوں گے. میں نے تو کہا تھا ان حضرات سے کہ کم از کم میں اپنے علاقے میں جو حالات دیکھ رہا ہوں, ہم تو شاید انتخابی مہم میں نکلنے کے قابل نہیں ہوں گے. حالانکہ مرکزی جو آپ کا مجلس شورا ہے جی اس نے یہ فیصلہ دیا ہے کہ باقاعدہ انتخابی مہم شروع کی جائے. نہیں, وہ ٹھیک ہے. اچھا, یعنی ہم یہ تو نہیں ہے کہ ہم الیکشن اگر اکتوبر میں ہوتے ہیں یا نومبر میں ہوتے ہیں تو اس کے لیے ہم ہوم ورک بھی نہ کریں. ہوم ورک تو ہمارا حق ہے تو کریں. تو آپ کو کس سے خطرہ ہے مولانا صاحب؟ ٹی ٹی پی سے خطرہ ہے, کسی اور تنظیم سے خطرہ ہے؟ یہاں پاکستان میں حضرت ایک تنظیم نہیں ہے, ہر علاقے کی اپنی تنظیم ہے اور وہ خود مختار ہے. اس کی اپنی شریعت ہے, اس کا اپنا امیر ہے, اس کا اپنا قاضی ہے, اس کا اپنا مفتی ہے, اور جو کسی کے خلاف فیصلہ دے دیجیے. اس قسم کی صورتحال یہ جو زمانے سے الگ الگ جو نظام ہے یہ شرعی ہے, اس کا کوئی جواز ہے؟ دیکھیے, اگر یہ جو صورتحال اگر ہے تو ظاہر ہے کہ پھر میں وہاں ہوتا. مجھے آپ جہاں دیکھ رہے ہیں یہ علماء کا اتفاق رائے کا نظام ہے. کراچی سے لے کر گلگت تک اور چترال تک اور تربت اور ایران کے سرحدات تک جائیں, تمام ملک کے علماء متفق ہیں, تمام مذہبی تنظیمیں, کہ یہ ہمیں ملک کے آئین کے ساتھ جانا ہے. پاکستان ہے یہ, یہاں ادارے موجود ہیں, یہاں تمدن غالب ہے قبائلیت پر. لہذا قبائلی طور طریقے جو ہے ان علاقوں میں ہوتے ہیں جہاں پر سسٹم نہ ہو, آئین نہ ہو, ادارے نہ ہوں, تو وہاں قبائلیت غالب ہو جاتی ہے. ہمارے ملک میں جو ہے تمدن غالب ہے اور یہاں پر آئین اور ادارے جو ہیں ان کا ایک رول اور کردار ہے. ہاں, اس میں ضعف ہے, اس میں کمزوریاں ہیں, اس کی مذہبی حیثیت میں بھی کمزوریاں ہیں, ان کی سیاسی حیثیت میں بھی کمزوریاں ہیں, معاشی لحاظ سے بھی کمزوریاں ہیں. ان کمزوریوں کی اصلاح کی کوشش کرنا یہ ہے تدریجی اصلاحات کا عمل جو جمہوریت کا تقاضا ہے. ٹھیک مولانا صاحب, چونکہ آمنے سامنے یہ جاننے کا موقع ملا ہے تو میں اس موقع سے فائدہ اٹھاؤں گا. جو افغان طالبان کی ثالثی میں مذاکرات کا ایک عمل شروع ہوا تھا جس پہ سابق جو عسکری حکام تھے ان کا بھی نام لیا جاتا ہے, عمران خان صاحب کے دور میں یہ سلسلہ تھا, کچھ ٹی ٹی پی کے لوگوں کو رہا بھی کیا گیا. اس سارے مذاکراتی عمل سے آپ متفق تھے؟ نہ میں متفق تھا اور نہ میں اس کا حصہ تھا. ہاں, حصہ تو آپ نہیں تھے. میں حصہ بھی نہیں تھا اور مجھے اس میں کچھ نظر بھی نہیں آ رہا. تو پھر ایسے لوگوں سے کیسے نمٹا جائے؟ بہرحال معقول راستے اختیار کیے جائیں تو صورتحال بہتر ہو سکتی ہے. تو وہ معقول راستے اتفاق رائے, اداروں کا اتفاق رائے ضروری ہے. میں اگر آپ یہ سوال کریں کہ وہ معقول راستہ کیا ہوگا تو اس پر اگر بحث کروں گا تو الجھنیں پیدا ہوں گی. ضرورت نہیں ہے کہ اس پر بات کی جائے, لیکن ہم بیٹھ کر معقول راستوں کی تلاش کر. تو مولانا صاحب یہ تو بہت بڑا مسئلہ رہا ہے پاکستان کا. لیکن میں مطمئن ہوں کہ ہم پاکستان کے اندر پرامن ماحول بنانے کی پوزیشن میں ہیں, کر سکتے ہیں, راستے نکال سکتے ہیں, ان قوتوں کو بھی ہم آمادہ کر سکتے ہیں, لیکن ہم چاہیے کہ ہم ان کے ساتھ جھوٹ نہ بولیں. ٹھیک, مطلب آپ کی ان علاقوں میں قبائلی علاقے ہوں یا پاکستان اور افغانستان کا جو سرحدی ایک پٹی ہے, یا پھر افغانستان کے اندر دیکھ لیں, آپ کی ایک سے ہے, آپ کی وہاں پر آپ کی بات کو وزن دیا جاتا ہے, آپ کی بات مانی جاتی ہے. تو اگر آپ کو کردار ادا کرنے کا کہا جائے تو کریں گے؟ یہ ایک مسئلہ ہے بنیادی جس میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. میں ایک سیاسی کارکن ہوں اور ایک سیاسی جماعت سے میرا تعلق ہے. ٹھیک ہے. جو اتھارٹیز ہیں اصل ذمہ داریاں ان کی ہوتی ہیں, وہ تنخواہ بھی اسی چیز کی لیتے ہیں کہ وہ اپنے اتھارٹی کے جو ذمہ داریاں ہیں وہ پورا کریں اور اس حوالے سے ریاستی ادارے کام کریں. اب تک جو لوگ کام کر رہے ہیں ہم نے ان کو نہیں چھیڑا, یہ خواہش بھی ظاہر نہیں کی. اگر کوئی میرا احترام کرتا ہے, میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں جی کہ اب ہمارے اور آپ کے علاقے سے قبائل کتنے دور ہیں. ہمارے قبائل وہ قبائل ہیں کہ جو خالصتاً مذہبی ذہن کے لوگ ہیں. آج وہاں پر بھی محنت ہو رہی ہے, کوشش ہو رہی ہے کہ نئی نوجوان نسل کو آپ جذباتی نعرے دے دیں, علاقائی نعرے دے دیں, قومیتوں کے نعرے دے دیں, اشتعال دلا دیں, فوج کے خلاف نعرے لگوا دیں ان سے. چونکہ فوج آپریشن کرتی ہے, جب آپریشن کرتی ہے تو اس میں اعتدال تو نہیں رہتا جی, تو لوگوں کی ناراضگیاں بھی اس ہوتی ہیں. ان ناراضگیوں کو ایکسپلائٹ کرنا, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. اور قبائل کے مزاج سے جتنا میں واقف ہوں, شاید کوئی دوسرا واقف ہو,
ان کے سائیکی کو بھی ہم جانتے ہیں کہ ان کو کس طریقے سے آپ ڈیل کر سکتے ہیں. تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جہاں جو ادارے کام بھی کر رہے ہیں ان کے طریقہ کار سے مجھے اتفاق نہیں ہے، لیکن اب رکاوٹ بھی تو نہیں بننا کہ چونکہ مجھے شریک نہیں کیا تو اس سے رکاوٹ بن جاؤ. نہیں، ہماری اگر اتھارٹی نہیں ہے، اگر کوئی میرے اوپر ایسی ذمہ داری نہیں ہے، ہاں اتنا میں کر سکتا ہوں کہ اگر میں ایک چیز میں ایک لسی میں مکھن نہیں دیکھ رہا تو اسے مدھاڑی پہننے کی کوئی خواہش نہیں کرتا. جی ٹھیک ہے. مولانا صاحب، آپ نے بہت ایک قسم کا کہہ لیں کہ تحریک چلائی فاٹا انضمام کے خلاف، اور آج اسی قبائلی حصے کو یا اس علاقے کو وہ پیسہ بھی نہیں مل رہا جس کا وعدہ کیا گیا تھا. تو آپ آج حکومت میں ہیں، گورنر خیبر پختونخوا آپ کی جماعت کا ہے، تو کیا کہیں کسی بیٹھک میں، کسی محفل میں، کسی اجلاس میں یہ بات بھی ہوئی کہ جی فاٹا مرجر کو ریورس کیا جائے؟ ریورس کی بات تو بعد میں ہوگی. ہمارا بنیادی موقف کیا تھا جی؟ ایک ایسا علاقہ کہ جس علاقے کے ساتھ آئین کے سینکڑوں شقوں میں سے صرف 2 شقوں کا تعلق تھا. ہم نے قبائلی عوام سے پوچھے بغیر ان پر آئین کے سینکڑوں شقیں سوار کر دی اور صرف 2 شقیں وہاں سے نکال لی. اتنی بڑی تبدیلی کے لیے کیا قبائلی عوام کا اعتماد دینا ضروری نہیں تھا؟ بھیڑ بکریاں ہیں یہ، جس طرح چاہو آپ ان کو ہانکتے رہیں. تو اس کا کیا طریقہ؟ جو چارہ آپ ان کے سامنے ڈالے بس ان کو کہو کہ آپ کھاتے رہیں جی. ریفرینڈم؟ تو اس کے لیے بھی ہم نے یہ کہا تھا کہ عوام سے پوچھیں، ریفرینڈم کرا دو. اور صرف اس وقت نہیں کہا، اب تو 5 6 7 سال ہو گئے نا، تو اب تو انہوں نے جو باغ تھے اس میں اب لہلہاتے باغ میں بڑے خوش ہوں گے، مطمئن ہوں گے. ابھی کرا دیں، ابھی کرا. تو یہ بھی تھوڑا دیکھنا ہوگا کہ قبائلی لوگ اپنے علاقوں سے جب نکالے جا رہے تھے اور ان کو اپنے ملک میں مہاجر بنائے، اس وقت ان کی تعداد کتنی تھی اور آج کی تعداد وہاں اپنے علاقوں میں کتنی ہے؟ ان کے ووٹوں میں کیوں اتنی بڑی کمی لائی گئی؟ ان کی آبادی میں اتنی بڑی کمی کیوں لائی گئی؟ ایک تو یہ مسئلہ تھا کہ عوام کا بھی اپنا ایک حق ہوتا ہے. دوسری بات کہ انگریز کے زمانے سے آل انڈیا کا معاہدہ جو افغانستان کے ساتھ ہوا تھا، اس میں جس کو ہم فاٹا کہتے ہیں، یہ ایک بفر زون تھا بٹوین آل انڈیا اینڈ افغانستان. بالکل. پھر اس کے بعد ایفا تھا، یہ بفر زون تھا بٹوین فاٹا اور سیٹل. یہ ایک جغرافیائی ساخت تھی جس کو قائد اعظم محمد علی جناح نے برقرار رکھا قبائلی جرگے کے ساتھ بیٹھ کر، کیونکہ جب پاکستان بن گیا تو معاہدہ تو ختم ہو گئے. اب یہ علاقہ غیر بن گیا. ابھی بھی لوگ، ہمارے لوگ اس کو علاقہ غیر کے نام سے یاد کرتے ہیں. لیکن بانی پاکستان نے آ کر خیبر میں قبائلی جرگے کے ساتھ بیٹھ کر وہ پرانا سارا پیکج وہ قبائل کو دیا اور قبائل نے اس کے مقابلے میں پاکستان سے الحاق کا اعلان کر دیا. اس کے بعد تو قبائل نے پاکستان کے سرحدات کی حفاظت ہی کی ہے. کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ وہاں کسی نے غداری کی ان کے ساتھ. لیکن آج ان کا اتنا بھی حق نہیں کہ ان سے پوچھا جاتا. اب بتاؤ کہ ڈیورنٹ لینڈ جب آپ نے صوبے میں شامل کر دیا تو اب تو بفر تو نہیں رہا. اب تو سیدھا آپ ڈیورنٹ لینڈ کو آپ نے صوبہ خیبر پختونخوا بنا دیا. بالکل. کیا ہم نے افغانستان کے ساتھ ڈیورنٹ لینڈ کا مسئلہ حل کر دیا؟ اب کل جب وہ سرحدی مسئلہ چھیڑے گا، کسی بھی وقت خدا نہ کرے کہ چھڑ جائے، سرحدی معاملات دنیا میں ہوتے ہیں، ٹھنڈے پڑے رہتے ہیں، سوئے رہتے ہیں، کوئی جگاتا اس کو نہیں ہے. لیکن اگر کسی وقت کوئی اس کو جگانے کی کوشش کرے گا تو کیا ہم نے اس کا راستہ کوئی روکا ہے؟ ایسی زبانیں آنکھ مار کر کہ چلو آپ کرتے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ریاستوں کے درمیان بس زبان سے کہہ دینا کہ آپ کریں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں. اس سے کوئی ہو جاتا ہے، وہ آدمی جس نے آپ کو یہ کہا ہے وہ تو چلا جائے گا، پھر کل مر بھی جائے گا. تو جو اس وقت بیٹھا ہوگا مسئلے کو اٹھانے والا، اس کو کون روکے گا جی؟ تو کشمیر کے بعد ہم نے اس مسئلے کو جو ہے ادھر ایک نیا ایشو پیدا کر دیا جی. ہم حضرت کشمیر کے حوالے سے، مجھے لوگ کہتے ہیں آپ اس کو کشمیر سے کیوں جوڑ رہے ہیں؟ میں نے کہا قدم قدم پر اس کی مماثلت ہے کشمیر کے مسئلے کے ساتھ جی. لیکن وہاں جو کچھ ہوا وہ غلط اور یہاں جو ہم نے کیا وہ صحیح، کیسے ہو سکتا ہے جی؟
پھر ہم نے ان کے ساتھ وعدے کیے ہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت ہمارے سرتاج عزیز صاحب کمیٹی وہ کہتی ہے کہ ہمیں 10 سال تک ان کو ہر سال 100 ارب روپے دینے ہوں گے، یعنی 1000 ارب، ہر سال 100 ارب. کس مقصد کے لیے؟ فاٹا کے علاقوں میں انفراسٹرکچر، سڑکیں، بجلی کا نظام، تعلیم گاہیں، یونیورسٹی، کالجز، ہاسپٹلز، صحت کا نظام، لوگوں کے معیار زندگی کو سیٹل کے لوگوں کے معیار پہ لانا. اگر آپ نے اس کی مدت 10 سال دے دی ہے تو پھر جلدی کیا تھی کہ اس پارلیمنٹ میں بغیر ڈیبیٹ کے آپ کر رہے ہیں جی، فیصلہ کر رہے ہیں. تو میرا نواز شریف سے میرے لیے انتہائی قابل احترام ہے کہ اس کو جو انہوں نے رائے دی میرا اس سے اختلاف رائے ہوا. پھر میں نے اپنی بات منوائی، پھر منوانے کے بعد پھر صورتحال تبدیل ہو گئی. ٹھیک. پھر میں آپ کو ایک اور بات عرض کروں کہ اگر میرے ساتھ اپنے ملک کے لوگ بات کرتے تو میں سمجھتا کہ ہمارے اپنے ملکوں پاکستانیوں کی رائے ہے. لیکن اگر میرے گھر میں آ کر ایک امریکی افسر مجھے کہتا ہے کہ آپ کیوں مخالفت کر رہے ہیں، اور کہتا ہے یہ انضمام مسٹ ہے، آپ کو کرنا پڑے گا، اور الفاظ انگریزی میں اس کے یہ ہیں کہ اٹ از اور فرسٹ پرائرٹی، پھر بھی میں اس کو پاکستان کا فیصلہ کہوں گا. تو یہ جو فاٹا انضمام تھا یہ پھر امریکی سازش تھی تو کہہ رہا ہوں یا امریکی مداخلت تھی؟ میرے ساتھ خود بات ہوئی ہے، کوئی اور کسی کی اور قصہ نہیں بیان کر رہا آپ سے میں. اچھا. تو پھر آپ مجھے بتائیں کہ جب اس قسم کے لوگ آتے ہیں اور باجوہ صاحب نے خود میرے سے میٹنگ کی ہے اور مجھے کہا کہ جی ہم پر پریشر ہے جی، باہر کا پریشر ہے جی. کیوں پریشر آپ قبول کر رہے ہیں جی، کیا کریں جی؟ پھر مجھے کہا گیا کہ فاٹا کے تو سارے لوگ ہمارے ساتھ ہیں، فاٹا کے ممبران پارلیمنٹ. میں نے کہا حضرت فاٹا کے پارلیمنٹ ممبر صرف 4 آپ کے ساتھ ہیں، 15 ہمارے ساتھ ہیں جی. ٹھیک. لیکن آپ لوگوں نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھے ہوئے ہیں، ابھی ان کے ہاتھ کھول دو، ابھی پریس کانفرنس کریں گے جی. نتیجہ کیا نکلا کہ جس دن ووٹنگ کا دن آیا فاٹا کے تمام ممبران باہر چلے گئے، صرف 2-3 نے ووٹ ڈالا ہے، اور بیان دیا پریس کانفرنس میں کہ اگر ہم یہ ووٹ دے دیتے انضمام کے حق میں ہمارا اپنے حلقوں میں جانا ممکن نہ ہوتا. ٹھیک. یہ پارلیمان فاٹا کے نمائندگان کی حالت تھی. تو مولانا صاحب اس کا مطلب تو یہ ہے کہ امریکی دباؤ جو ہے یہاں پہ قبول ہوتا رہا ہے. پھر میں آپ کو بتاؤں، پھر میں آپ کو اور بتاؤں، سرتاج عزیز کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنی، یہاں ہم نے ایک فاٹا کمیٹی بنائی پرائیویٹلی، اور ہم نے ایسی کمیٹی بنائی کہ ہم گاؤں گاؤں تک گئے کہ جہاں گاؤں میں جینون باپ دادا سے قبیلے کا جو سردار چلا آ رہا ہے اس کو بلا رہا ہے. صرف یہ نہیں کہ جس کے سر پر کلہ برابر ہو جائے اور اس کو ہم ملک کہہ دیجیے، نہیں، باقاعدہ ان کے پاس اپنے قوم کی اتھارٹی ہو. یہ 2012 سے وہ کمیٹی بنی اور مسلسل ہم نے اس کے وفود بنائے. اگر سرکار کی کمیٹی کسی ایجنسی میں گئی ہے، اس کے ساتھ اگر 200 سے 300 لوگوں نے یا 300 سے 500 لوگوں نے ملاقات کی ہے تو میری کمیٹی جو گئی ہے انہوں نے 3 سے 5 ہزار تک لوگوں سے بات کی ہے. ٹھیک. اس کے باوجود انہوں نے پاس کر لیا. اب پاس کرنے کے بعد آپ مجھے بتائیں، ہم نے کورٹ کو ایکسٹینڈ کیا ہے، پشاور ہائی کورٹ کو ہم نے ایکسٹینڈ کر دیا فاٹا تک. فاٹا میں عدالت میں 2 قسم کے کیسیں پیش ہوتی ہیں، ایک فوجداری، ایک دیوانی. فوجداری تو چلو فوجداری ہو گئی، FIR درج ہو گیا، ٹھیک ہے. دیوانی کیس میں جب آپ کے پاس لینڈ ریکارڈ ہی نہیں ہے اور اس وقت تک بھی نہیں ہے، عدالت تو آپ کے روزمرہ کے کیس دیوانی کیس سن ہی نہیں سکتے، وہاں پر کیس ہی نہیں بنتا. اور 6واں سال ہے یا 7واں سال، کتنا سال پورے ہو رہے ہیں، 6واں سال، تقریباً 5واں سال ہے. اس وقت تک حضرت آپ کے فاٹا میں ایک پٹواری نہیں جا سکتا جی. لینڈ ریکارڈ کیسے بنے گا، کون بنائے گا؟ پھر جب 4-5 پشتوں سے ایک پورا علاقہ خاورہ جسے کہتے ہیں وہ قوم کے نام پہ ہے جی، آج آپ قوم میں تقسیم کریں گے، آپ بتائیں کیا ہوگا اس کا جی؟
खून रेजी हो अब गया। सैटेलाइट से आप तस्वीरें निकालेंगे तो फिर आप जमीन तकसीम करेंगे, फिर जमीन में नहीं आना पड़ेगा तकसीम के लिए। तो अमेरिका का क्या मफाद था मौलाना साहब इसमें? मुझे कुछ नहीं है, उसका कश्मीर में भी मुफाद है, वो सारा खेल उन्होंने खेला। ट्रंप के दफ्तर में गए हैं तो ट्रंप के दफ्तर में जब तक जून के महीने तक आसिम मुनीर ISI का चीफ था वो रुकावट रहा। चुनांचे ये पहला पाकिस्तान में ISI का चीफ है जो 10वें महीने हटा दिया गया, और ठीक जुलाई में फिर ये सारे इमरान खान वगैरह चले गए ट्रंप के दफ्तर में, उनके साथ बात की, कश्मीर का सौदा कर लिया। मोदी भी वहीं था, ये भी वहीं था। तो ये सारे साजिशें जो हमारे मुल्क के अंदर बेदखली मुदाखलत के तहत होती हैं, ये सारे मंजर पे आ रही हैं, सारी बातें बिल आखिर आ ही जाती हैं। 100 साल आप छुपाते रहे, नतीजा निकलेगा तो नजर आएगा ना सब कुछ। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो मेरे सामने की हुई हैं, कोई ऐसे नहीं है कि गायबाना किस्म की बातें हैं। हम ने जो भी मौक़िफ़ इख्तियार किया है, मैं आज भी कहता हूँ कि अगर आज भी कौम से पूछ लिया जाए मुझे क्या सरोकार है, अवाम खुश है तो मैं खुश, ख़त्म बात। लेकिन इस वक्त भी निज़ाम नहीं है, पुलिस वहाँ पे नहीं है, खासदारों को आपने पुलिस की लिबास पहनाई हुई है, पुलिस ट्रेनिंग की जगह नहीं है आपके पास, वहाँ पर इंसर्जेंसी है वहाँ सारी सूरत हाल में। ठेकेदार काम नहीं कर सकता जब तक कि आप कमीशन नहीं देंगे लोगों को। ये सारी चीज़ें जो हैं ये बेवक्त की गई। अगर वक्त में की जाती, पड़ोसी ममालिक के साथ एतमाद बहाल होता, आवाम का एतमाद हासिल करके हम करते तो बहुत अच्छी बात थी। अब ये कि जो फाटा के इंज़िमाम का मुखालिफ है वो जैसे पाकिस्तान का मुखालिफ हो, खुदा का खौफ करो यार, हुब्बुल वतनी का मेयार तुम्हारे हाथ में होगा। दलाइल की बात है, बहस करो, पार्लियामेंट में बहस करते, हम अपनी बात करते वहाँ पर जी। तो अब तो गुजरा हुआ पानी है, उसको किस तरह रोका जा सकता है, उसके नुकसान की तलाफी कैसे हो सकती है, मैं नहीं समझता कि कोई ये मसला जो है इतना जल्द कोई हल होने वाला मसला। मौलाना साहब ये तो आपने कोई नई कहानी नहीं सुनाई, ISI चीफ को 10 महीने बाद तब्दील कर देना। ये जो कहानी हम सुनते रहे हैं कि इमरान खान साहब के साथ उनका कोई करप्शन के मामलात पे तनाज़ा उठ खड़ा हुआ था। शाहराह दस्तूर पर ये बात कही थी कि मशहूर ये किया गया, अच्छा, कि जैसे ISI की चीफ ने बुशरा बीबी के करप्शन उनके सामने रखे तो उस पर वो नाराज हो गया। अच्छा, नहीं, ये थी बात कि फिर जून में इसको हटाकर जुलाई में फिर ये लोग गए या नहीं वहाँ ट्रंप के दफ्तर में, और मोदी भी वहाँ पहुँचा और ये भी पहुँचे हुए थे। इसराइल को तस्लीम करने का मसला था, कश्मीर को इंडिया के हवाले करने का मसला था, और कादियानियों को दोबारा मुसलमान की हैसियत पाकिस्तान में दिलाने का मसला था। ये सारी चीज़ें उसमें थी। और सबूत लाओ, सबूत लाओ, कोई सबूत नहीं, वक्त खुद सबूत पेश करता रहेगा। मैंने 12 साल पहले बात की थी, सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, नहीं आ रही। इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से जो एक सिलसिला चल रहा है उसमें आपकी जमात के अंदर से भी कुछ आवाज़ें उठी हैं, और आज वो लोग आपकी जमात का हिस्सा नहीं हैं, मौलाना शिरानी साहब, गुल नसीब खान साहब। तो ये इसकी क्या वजूहत? फिलिस्तीन कहाँ जाएगा? इसराइल को तस्लीम करने की बात बड़ी अहम है, और फिलिस्तीनियों की सरजमीन और फिलिस्तीनी मुसलमान भाई और मस्जिद अक्सा किधर जाएगा? यानी कोई जरा खुदा का भी कोई खौफ करे, अपने मुसलमान भाई के लिए भी कोई सोच रहा है या नहीं सोच रहा? ठीक। तो मसला इन लोगों का, जमीयत उलमा इस्लाम का एक मंशूर है, तो हमारे अकायद जमीयत के साथ वाबस्ता हर आदमी के अकायद की बुनियाद वही मंशूर है जो कुरान सुन्नत की रोशनी में तय किया गया है। उस पर फिलिस्तीन के बारे में और इसराइल के बारे में वाज़ेह मौक़िफ़ मौजूद है जमात का। तो मंशूर से इन्हिराफ करना जमात से इन्हिराफ नहीं है, तो और क्या है? ठीक, मसला सिर्फ मंशूर से इख्तिलाफ था, इन्हिराफ था, कोई और मसला नहीं था। हर बात पर बहस तो हो सकती है। ठीक है, कश्मीर पर बहस नहीं हो सकती, 70 साल के बाद कश्मीर पर बहस हो सकती है, इसराइल पर बहस हो सकती है, लेकिन इदारे के अंदर करो ना। ठीक, अगर आप पब्लिक में जाते हैं और आपकी राय पब्लिक की मिल्कियत बनती है और वो बिल्कुल सराहतन आपके आइन से और दस्तूर से इन्हिराफ हो, तो फिर तो पार्टी को फिर फैसले करने होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़े मजबूत फैसले किए हैं इस हवाले से, और वो चल पड़े और कबूल कर लिया उसको। मौलाना साहब, मौलाना शिरानी साहब, मौलाना गुल नसीब खान, मैं उससे बात नहीं करूँगा, शुजा मुल्क साहब, मैं इस सवाल का जवाब नहीं दूंगा, मैं उनको अहमियत नहीं देता। नहीं, अहमियत की बात नहीं, उनका एक इल्ज़ाम है कि वो कि JUI में मोरूसियत है, वो ये कह रहे हैं। छोड़ो उनको, उनकी बात छोड़ो, मौज है दर्जा में बेरून दर्जा कुछ नहीं। आपके इलेक्शन होते हैं बाकायदा जमात के अंदर, और आने वाला इलेक्शन कब है, और उसमें भी मौलाना फजल रहमान साहब ही सरबराह होंगे JUI के? वो मोरूसियत जो है ये आलिमी दीन का शायर खान है कि इस मसले को उठाए। अंबिया का एक लंबा तवील सिलसिला
نبی ابن نبی ابن نبی ابن بالکل. نبی ابن نبی ہے یا نہیں ہے؟ بالکل. اس سے بڑا منصب کائنات میں کوئی ہے؟ اگر اتنے عظیم الشان منصب میں اللہ تعالیٰ نے موضوع رکھی ہے، آج ہم یورپ کی تقلید کریں؟ پھر ہاں مولانا اہل ہے، صاحب، ہٹا دو مولانا صاحب پھر آپ الیکشن کیوں کراتے ہیں؟ الیکشن تو اگر کوئی میں نااہل ہو جاتا ہوں، اچھی کارکردگی نہیں دکھاتا تو جماعت کا اختیار ہے، ہٹا دے مجھے. یہ اختیار ہے جماعت؟ بالکل جماعت کا اختیار ہے. اچھا، سیاست کے اندر چونکہ واپس میں کوئی والد کا وارث نہیں ہوں جی. والد صاحب میری جنرل سیکرٹری تھے جی. ٹھیک. امیر تو حضرت مولانا درخواسی تھے، بالکل یا بالکل. مولانا عبدالکریم صاحب بیر والے تھے، یا اس سے پہلے حضرت احمد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ تھے. یہ سارے حضرات جماعت کے امیر رہے ہیں، ایک دوسرے خاندان سے کوئی تعلق نہیں تھا ان کا جی. لیکن اگر کارکن نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے، آپ ہوتے کون ہیں کہ ایسا مسئلہ اٹھاتے ہیں جو مغرب سے منتقل ہو کر ہمارے اسلامی معاشرے میں سرایت کیا ہوا ہے، اور وہ جا کے پی ٹی آئی کے ساتھ مل جاتے ہیں، واپس آتے ہیں پاکستانی سیاست پہ تھوڑا واپس آ جاتے ہیں. آپ مستقبل میں مولانا صاحب آپ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کا وجود دیکھ رہے ہیں؟ نہیں ہے انشاءاللہ. ہم لڑیں گے. اچھا. اس فکر کے ساتھ ہمارے اعلان جنگ ہے، ان کا ہم لڑیں گے. یہودیت، اسرائیلیت، اس کے پاکستان میں دخل، حضرت آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ 1996 کی خبر ہے کہ 2020 تک جنوب ایشیا میں اسرائیل نے اپنے نیٹ ورک کو مکمل کرنے کا پلان بنایا ہوا ہے، اور اس کے لیے عمران خان کی خدمات حاصل کی جا رہی ہیں. ہم نے حضرت اس نیٹ ورک کو تباہ و برباد کیا ہے. تو یہ نیٹ ورک تو تباہ ہو گیا. آنے والے الیکشن میں آپ کو پی ٹی آئی بھی وجود رکھتی ہوئی نہیں نظر آ رہی، تو آپ کا مقابلہ کس سیاسی جماعت کے ساتھ ہوگا؟ نظریاتی لحاظ سے ہر پارٹی کا اپنا منشور ہے. پی ڈی ایم ختم، پارٹیاں ہیں. پی ڈی ایم کو تو میں آپ کو انتخابی اتحاد تو ہے نہیں. ٹھیک ہے. ہاں لائک مائنڈڈ پارٹیاں جو ہے وہ الیکشن میں اپنے وہ کر سکتی ہیں، علاقائی طور پر ایڈجسٹمنٹ کر سکتی ہیں. تو یہی ایمل ولی خان آپ کے خلاف پھر تقریر کر رہے ہوں گے کسی جلسے میں، جس طرح ماضی میں ہوتا رہا کہ نہیں ان کو کوئی سمجھایا ہے؟ میں کیسے سمجھاؤں گا؟ ان کے اپنا خاندان جو ہے وہ باپ دادا سے سیاسی لوگ آ رہے ہیں، ان کے اپنے میرے دل میں پورے خاندان کا ایک احترام ہے. میں نے تو ان کو بھی اپنے اولاد کی طرح محبت دی ہے. ان کے والد میرے بڑے بھائی ہیں، ان کے والد کو میں نے اپنے والد کا مقام دیا ہے. خان عبدالغفار خان کے ساتھ نیاز مندی مجھے حاصل رہی ہے، اس کا پیار مجھے حاصل رہا ہے، تو وہ میرے لیے ایک اثاثہ ہے جی. ٹھیک. تو ایسے الیکشن ہوتے، الیکشن میں 77 بھی مقابلہ ہوا تھا، بعد میں مقابلے ہوئے. کس سیاسی جماعت کے ساتھ زیادہ لگتا ہے کہ انتخابی اتحاد جے یو آئی کا ممکن ہے؟ میں آپ سے عرض کروں جی کہ اس میں ایک پارٹی کی بات نہیں کی جا سکتی. سندھ میں جائیں گے تو وہاں پیپل پارٹی کے علاوہ اور پارٹیاں ہیں جو اس کے مقابلہ کریں گی، اور ہم اگر پیپل پارٹی سے کوئی جوڑ نہیں کھا سکے تو پھر کس سے کریں گے؟ وہاں کے مقامی صورتحال کو دیکھیں گے. بلوچستان میں پھر بالکل اس سے مختلف صورتحال ہے، وہاں اپنی قوم پرست جماعتیں ہیں وغیرہ، تو وہاں ان کے حوالے سے پھر بلوچ بیلٹ ہے، پشتون بیلٹ ہے، وہ پھر بالکل مختلف ہے جی. پنجاب میں جائیں گے تو پھر بلوچستان کی کوئی پارٹی وہاں نہیں ہوگی جی. تو پنجاب میں مسلم لیگ ہوگی یا کوئی اور دوسری جماعتیں، تو وہاں علاقائی طور پر ہمیں کون سی جماعت سوٹ کرتی ہے، کس سے ہم ایڈجسٹمنٹ کریں گے جہاں سے زیادہ سیٹیں ہم نکال سکیں. کے پی میں پھر اور فریق ہیں آپس میں جی، جو دوسرے صوبوں میں شاید نہ ہوں. تو اس طرح ہمیں ہر صوبے کے اور وہاں کے ضلعی لیول پر جا کر ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس پارٹی کے ساتھ کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے ہیں. ایک الزام اور بھی ہے مولانا صاحب، جمعیت علماء اسلام یعنی علماء کرام کی یہ جماعت ہے، لیکن جب بھی کوئی موقع ملتا ہے حکومتی عہدوں کے حوالے سے، پارٹی عہدوں کے حوالے سے، تو پھر جو غیر مولوی شخصیات ہیں وہ آگے کر دی جاتی ہیں، جیسے گورنر خیبر پختونخوا، جیسے ماضی میں آپ نے اکرم دورانی کی مثال لے لیں. اور آج جب جمعیت علماء اسلام کے حوالے سے بات کی جاتی ہے اور یہ بات کی جاتی ہے کہ مستقبل جمعیت علماء اسلام کا ہے، تو وہ ان شمولیتوں کی بنیاد پر یہ بات کی جاتی ہے کہ جو آپ نے مردان میں، ثوابی میں، جنوبی اسلام میں کی، ان میں زیادہ تر جو نئی شمولیتیں ہیں وہ ان لوگوں کی ہیں جو کلین شیو ہیں. دیکھیے میں ایک بات واضح کر دوں، جمعیت علماء اسلام یہ عنوان ہے، ٹھیک ہے، یعنی مملکت کی اجتماعی، مملکتی، قومی، ملی معاملات میں قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کرنا، یہ ہے علماء کرام کا کام. ٹھیک ہے.
تو ہمارے ہاں جو شورائے نظام ہے اس میں علماء کی ایک بڑی تعداد موجود ہوتی ہے جو کوئی ایسا مسئلہ کہ جس کا تعلق قرآن و سنت سے ہو تو اس پر وہ اپنی رائے دیتے ہیں اور اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں ہی میں طے کرتے ہیں. ہمارا پورا منشور اول تھا آ کر قرآن و سنت کی روشنی میں تشکیل دیا گیا ہے. اب آپ دیکھیں مسجد ہے محلے کی، تو محلے کی مسجد جو ہے وہ پبلک کی ہوتی ہے جی، محلے کے لوگوں کی ہوتی ہے، لیکن نماز مولوی صاحب پڑھاتا ہے جی. تو یہاں پر امامت جو ہے علماء کرام کرتے ہیں، لیکن اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم گاؤں کے ملک کو مسجد سے نکال دیں کہ تم تو ملک ہو، تم مسجد میں کیسے آ گئے ہو جی. لہٰذا ملک کی ملکی برقرار رہے گی، خان کی خانی برقرار رہے گی، پاکستانی کی شہریت برقرار رہے گی، اس کی اپنی حیثیت برقرار رہے گی. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کفار کا کوئی سردار بڑا اسلام میں شامل ہوتا تھا تو اس کی پرانی جو قومی حیثیت و مقام ہوتا تھا وہ برقرار رہتی تھی جی، اس کو نہیں چھوڑتے تھے آپ جی، اس کو وہی مقام و عزت دیتے تھے آپ جی. لہذا یہ تصور تو ہم کسی کو نہیں دے سکتے کہ تم جمعیت میں آ گئے اب تم کم کمزور ہو گئے. نہیں، اگر آپ جمعیت، تو یہ پارلیمنٹ کی ممبرشپ ہے، عوام کی نمائندگی ہے. عوام کی نمائندگی میں یہاں پر کلین شیو بھی چلتا ہے، ادھوری داڑھی والا بھی چلتا ہے، اور عالم دین اور سنت کے مطابق والا بھی چلتا ہے، لیکن فیصلے وہ سب تابع ہوں گے جمعیت کی پالیسی کی، اور وہ پالیسی انشاءاللہ قرآن و سنت کے تابع. تو یہ سوال ان الفاظ میں بھی ہو سکتا ہے کہ نماز تو مولوی پڑھاتا ہے، جنازہ بھی مولوی پڑھاتا ہے، حلوہ کوئی اور کھا جاتا ہے، حالانکہ حلوہ جو ہے وہ مولوی کو زیادہ پسند ہے. نہیں، حلوے میں سب شریک ہوتے ہیں، حلوے میں سب شریک ہوتے ہیں، اس میں کسی کو انکار نہیں ہے. یہ تو مولوی کے ساتھ تھوپا گیا ہے. ٹھیک. ورنہ میرے خیال میں جب کھانے کے دوران آپ دیکھیں گے تو سارے لوگ کھا رہے ہوں گے. آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ تھوڑا سا لائٹ بات بھی کر لیتے ہیں. جی، کھانے میں زیادہ پینڈا پسند ہے؟ کیا چیز؟ تو یقیناً پسند ہے، اس پہ تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن اب 70 سال عمر ہو گئی ہے، اب یہ بھی مت کھاؤ اور یہ بھی مت کھاؤ اور اس سے بھی پرہیز کرو اور یہ بھی پرہیز کرو. اچھا، یہی آپ کی صحت کا راز ہے. اب یہ زندگی گزار رہے ہیں. کیونکہ میرا خیال ہے اتنی مصروف زندگی میں تو آپ کو واک کا، ایکسرسائز کا تو موقع نہیں ملتا ہوگا. یہی تو مسئلہ ہے جی، یہی تو مسئلہ ہے جی. اور جب آپ ملتان میں پڑھتے تھے یا کسی اور شہر میں پڑھتے تھے تو وہاں پر کھیل کود کا بھی موقع ملا ہے؟ جی، کھیل کود کو بھی موقع ملتے تھے. اور جہاں تک کھانے کا تعلق ہے ہم تو اس کے مکلف ہی نہیں، ہم دیہاتی لوگ ہیں جی. ایک زمانے میں میں وہ بھی دیکھا ہے اپنے گھر کا کہ جب ہمارے گھر میں کچھ پکتا نہیں تھا جی، اور ہم روٹی کے اوپر سرخ مرچ اور نمک ڈال کر اس کو خلط کر لیتے تھے، اسی میں لقمہ ڈال کر کھایا کرتے تھے. یہ بھی دنوں نے دیکھے ہیں جی. تو ہم ایسے نہیں ہے کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بھی اس طرح کے ماحول میں ساری زندگی گزری ہے. تو جب وہ ہر ماحول دیکھا ہے، وہ ماحول دیکھا ہے، وہ وقت دیکھا ہے، اسی لیے اس غریب کا، غربت کا، اس کی مشکل کا ہمیں سب سے زیادہ احساس ہوتا ہے. کسی اور کو شاید بہت کم ہوتا ہو. ہم نے وہ ماحول دیکھا ہے جب دیہاتی زندگی میں، غربت کی زندگی میں ہم کیسا وقت گزارتے تھے، جب گھر میں پنکھے تک نہیں ہوتے تھے جی، اور ملتان کی گرمی اور ریگستان کی گرمی ہم برداشت کرتے تھے جی. تو وہ تمہارے بھی تو ہمیں ایک گستاخانہ سوال کی اگر آپ مولانا صاحب ایک اور بھی اجازت دے دیں، جب آپ نے وہ ماحول دیکھا ہے، اتنی غربت دیکھی ہے، تو آج آپ کی زندگی جو ہے ماشاءاللہ بہت شاہانہ ہے، بہت اچھی بڑی گاڑی میں پھرتے ہیں، بنگلوں میں آپ رہتے ہیں، آپ کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے. واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. یہ سب آپ کے ہیں. بہت شکریہ جی. یہ سب آپ کے ہیں، آپ نے بنا کر دیے ہیں. دادا کو بھی آپ نے بنا کر دیے تھے، والد صاحب کو بھی آپ نے بنا کر دیے تھے. ہمیں بھی لوگ تعاون کرتے ہیں، چل رہا ہے. بہت شکریہ جی، بہت شکریہ.